یکم نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی، اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدل کر دیا گیا۔ 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور بعد ازاں وہاں سے اٹلی چلے گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمو کو دمشق میں ہوئی۔ سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 دسمبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبدالمجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ ان کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے، ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصے تک ایک جگہ پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ عثمانی خاندان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جلا وطن ہونے والے عثمانی خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھی، اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کیے گئے۔ خاندان کے ان تمام افراد کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کہ کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شفاباد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ایک غریب ملک تھا، لیکن ترکی کی حکومت نے انہیں ادھر جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبدالمجید فرانس کے شہر ناس چلے گئے۔ شہزاد علی واصف کی کوشش سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ بھی دیکھا۔ وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد اس مشن پر باقاعدہ عمل ہونا شروع ہوا، اور آج تک اس پر عمل جاری ہے۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ دندار علی عثمان ہیں، جو کہ 2017 میں خاندان عالمانی کے 40ویں سربراہ باعزت عثمان کے وفات کے بعد مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پرپوتے اور شہزاد محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل آپ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق شام میں مقیم ہیں۔ 1956 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو
ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی، اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن خاندان کے بعض افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس، مصر، شام اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکون پذیر ہیں۔